الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں، جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں۔ بہت دیکھے دنیا میں عطر و کستوری عنبر، کہاں ایسی بھلا خوشبو جو تیرے پسینے میں۔ آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا عید جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ گرامی جی قدر معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کا یہ عظیم اجتماع جس کا انعقاد پیغام مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے انعقاد کیا گیا ہے، اور حاضرین اسٹیج کے اوپر اپنے علاقے کی عظیم ہستیوں کی اس وقت زیارت کر رہے ہیں، اور اپنی جماعت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اکابرین امت اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور ایک پرچم تلے جمع ہو کر جس طرح آج الحمدللہ یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹ کر بکھر کر سمٹے پھر بکھر گئے، اب اللہ پاک ہمیں ایسا سمیٹے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں بکھیر نہ سکے۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ ساری ایک درخت کی شاخیں ہیں، اور جو آج ایک درخت کی صورت اختیار کر کر اسلام کا درد رکھنے والوں کے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس گلشن کو آباد کرنے والے اور اپنے خون سے اس کی حفاظت کرنے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظیم جماعت ہے، جن کی قربانیوں کی بدولت حق تعالی جل شانہ اما نوالہ نے آپ کو مجھے کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ ذہن کہتا ہے کہ درمیان میں سے صحابہ کے واسطے کو ختم کر دو، اور ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ یاد رکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین
کہ پاک مقدس جماعت کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بڑا تعلق رکھنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتیں رنگ لائیں، ان کے پاک قدم برے صغیر میں لگے، اللہ پاک نے ان کی جماعت کا عکس علماء حق علماء دیوبند کے اندر اتارا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگوں کی جماعت اور اس گلشن کے یہ پھول میرے ارد گرد بیٹھے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور ہر پھول کی اپنے اپنے انداز میں علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے، اور آپ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ دوستو، اب کھونے کا وقت نہیں، اب رونے کا وقت ہے۔ 2014 سے پہلے سکر کی پاک دھرتی پر علماء حق علماء دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آتا تھا۔ آج جو لاکھوں انسانوں کی آنکھوں میں آنسو دیتا ہوا اپنی منزل مقصود پر کامیاب ہو کر جا پہنچے ہیں، میری مراد حضرت اقدس علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمت اللہ علیہ سے ہے، کیونکہ سکھر کی دھرتی پر میرا پہلا قدم ہے۔ نہ میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف، نہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ بس اللہ جل شانہ کے دربار میں اس ملاقات کے لیے دعا کرنے کہ اللہ اس ملاقات کو یادگار بنا دے۔ دوستو، زندگی ہے، کٹ رہی ہے، کٹ جائے گی۔ اس زندگی کو اتنی قیمتی بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ آنسوؤں کے ساتھ آپ لوگوں کو ہمیں یاد کریں، وگرنہ ہزاروں جنازے آپ لوگوں کے سامنے اس دھرتی سے اور پوری دنیا سے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے والوں کی جماعت ہوتی ہے، اور کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی ایسی قیمتی بناؤ، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، نہ قدری کرو گے اپنا کھو گے، قدر کرو گے۔ آج جیسے جمعے کے خطبے میں شہید اسلام مسجد میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ایک مرد مجاہد کس انداز سے اللہ سے ملاقات کرنے گیا ہے اور کیا انداز لے کے گیا ہے۔ موت تو بستر پر بھی آ سکتی تھی، موت تو ہسپتال کے بیڈ پہ بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے دکھانا تھا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ماں نے پتہ نہیں کس وقت دعا کی ہوگی، کہتے ہیں نا، ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ عورت ماں کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج کل مت امید رکھو کہ کوئی تمہیں دعاؤں میں یاد کرے گا، خود غرضی بہت ہے۔ پتہ نہیں کون سے وقت اللہ پاک نے حضرت کی ماں کی دعا کو قبول فرمایا کہ شہادت کا رتبہ بھی ملا، وضو کی حالت میں گئے، نماز کی حالت میں گئے، پاک گھر کے اندر فرشتوں کی روحانیت کے ساتھ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں یہی عمل کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اکابرین انشاءاللہ میرے اس جملے کی تائید کریں گے کہ جو جس حال میں مر گیا قیامت کے دن وہی کرتا اٹھے گا۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو کون سی ادا پسند آئی۔ رحمت دو عالم حاجی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے چلے۔ پھر ہر آدمی کی کامیابی اس کے عمل کی مقبولیت دیکھنی ہو تو اس کی اولاد کو دیکھو کہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد اس کی مشن پر چلی ہے تو سمجھو اللہ نے باپ کے عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی الحمدللہ اسی مشن کو لے کر آگے چلے ہوئے ہیں۔
اور یہ پاک مقدس جماعت کے نمائندے آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف جلسہ سن کے جانا نہیں. ان زمین پر بیٹھنے والوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا. خواہشات، گھر کی خوشیاں. ایک مولوی کو آپ دیکھتے ہو کتنی نپی تلی جس کو کہتے ہیں زندگی گزارتا ہے. چھٹی نہیں کر سکتا، وقت کی پابندی میں 19-20 نہیں ہو سکتا. جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی انہیں اٹھا دیتا ہے. اور معاشرے کے اندر سب سے مظلوم طبقہ علماء کا ہے، جن کو کوئی حیثیت نہیں. شاید میری بات کو آپ مذاق میں عرضی کی ٹوکری میں ڈالیں. آپ کے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے، شاید بڑے اکابرین سے آپ کو شادی کا کارڈ بھیج دیتے ہوں گے. آپ مسجد کے مولوی کو کوئی شادی کا کارڈ بھی نہیں دیتے. مولوی صاحب کارڈ تو ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو دیکھ کرنا، آپ نے کارڈ کا کیا کرنا ہے؟ ایسی بلاوا دے دیا، مولوی صاحب تشریف لے آنا. مولوی صاحب اگر شادی میں آ بھی گئے تو انہیں ایسی جگہ دے گا بیٹھ جائیں، یہاں مہمانوں نے بیٹھنا ہے. مولوی چور ہے، ہنسونی رو اور تم رو گے. تم نے سرمایہ کھو دیا اور ان کو تم کھو گے. پھر تمہارے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے زخموں پر مرہم پٹی رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. پیاس کی حالت میں تم پانی تلاش کرو گے، پانی کا گھونٹ پلانے والا کوئی نہیں ہوگا. تم اپنے گھر میں روزانہ دیکھتے نہیں ہو، ہر ایک کو تم نے ایک چیز پر لگا دیا. موبائل ہاتھ کے اندر ہے. آج بیٹا باپ کو پانی پلاتا ہے، آج بیٹی ماں کا کہا مانتی ہے اور جوتے پڑیں گے، کل اس سے بھی زیادہ جوتے پڑیں گے. میں بدتمیزی کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا. جہاں انگلی اٹھانی ہوتی ہے وہاں اٹھاتے نہیں، جہاں بات کرنی ہوتی ہے وہاں بات کرتے نہیں. اپنے پرکھوں کی یاد کو تازہ رکھو، اپنے پرکھوں کی، اپنے بڑوں کی زندگی کو مت بھولو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت پیغام دے کے گئے ہیں، اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو اور اس پیغام کی ابتدا اپنے گھر سے کرو. آج دنیا انسانیت انگلی اٹھاتی ہے، امریکہ نے تباہ کر دیا، فلانے ملک نے تباہ. گالی دینی ہے اپنے مردہ ضمیر کو دو. یہ ضمیر ایسا مردہ ہوا جس نے چائے کی پیالی پر ایمان کا سودا کر دیا. یہ ضمیر ایسا مردہ ہوا جس نے بریانی کی پلیٹ پر اپنے ایمان کا سودا کر دیا. یہ ضمیر ایسا مردہ ہو گیا، اللہ اکبر، کہ کسی کے چہرے کو دیکھ تو خوشامد کی اور اپنے ایمان کا سودا کر دیا. کیا تمہیں علماء حق کی قربانیاں نظر نہیں آتی؟ کوئی ایسا میدان دکھاؤ، جہاد کا ہو، تصنیف کا ہو، تحریر کا ہو، احتجاج کا ہو. اللہ پاک کی قسم، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اسمبلی کے اندر نہ ہوتے تو وقت کے باقی حکمران ہمارے مدارس کا بھی سودا کر دیتے، مساجد کا بھی سودا کر دیتے. ایک مرد کے اندر اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کر پوری کفری اور باقی طاقتوں کو دلکارتا ہے اور الحمدللہ منہ توڑ جواب دیتا ہے. مسلمانوں، اللہ کی قسم، یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے. آپ کو چاہیے علماء کرام کا ساتھ دیں، ان کی ذمہ داری دیکھیں. صبح سے لے کر شام تک مسجد کے کوٹے بنے ہیں. جی حضوری، جی حضوری. کسی نمازی کے آگے بدتمیزی نہیں. جس کے دل میں چاہا، جس نے جو کہہ دیا، ہنس کے اس کی بات کو جو ہے وہ بس دائیں بائیں کر دیا. پھر اس کے بعد دیکھیں ذمہ داری. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، آپ کو غسل کے فرائض طور طریقے بتلا رہے ہیں. یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. پھر معاشرے کے اندر مولوی کو انسان ہی سمجھا نہیں جاتا؟ کوئی انسان مانتا ہے؟ نہیں. فلانی جگہ ایسا معاملہ ہوا، اتنے بندے تھے، اتنے مولوی تھے. نہ قدری نہ کرو، قدردانی کر لو. وہ جہاں مولانا اللہ اکبر حاجی ریاض رحمت اللہ علیہ کے بعد مولانا
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی گدی پر بٹھایا گیا تو بعضوں نے انگلیاں اٹھائی تھی کہ حضرت جو حضرت کے اندر عادات تھی، جو حضرت کے اندر طریقے کار تھے، جو حضرت کی باتیں تھی، ان میں نظر نہیں آ رہی. فرمایا ان کی قدر کر لو، بعض والوں کے اندر تمہیں یہ چیز بھی نہیں ملے گی. آج علماء کرام کی قدر کرو، اتنا بڑا ہیرا، اتنا بڑا سرمایہ کھو دیا، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ آج اس قبر کے پاس کھڑے ہو کے پوچھو تو صحیح. میں ایسے بات نہیں کر رہا، جیسے میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے، کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوتا، کئی جنازے ایسے